تو مگر بہرحال یہ معاملات جو ابھی پریزنٹ سچویشن ہے اس میں جہانگیر ترین، نواز شریف صاحب، لیکن جو عمران خان صاحب کی نااہلی ہے بارش صاحب، اس میں جو ہے وہ اس سے بالاتر ہے. مطلب وہ کہیں پہ بھی اثر انداز یہ تمام معاملات اس پہ نہیں ہوتے، اور بظاہر عمران خان صاحب جو ہیں وہ نااہل ہیں، وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، اس فیصلے کی وجہ سے جو سیشن کورٹ نے دیا تھا. جی آپ درست کہہ رہے ہیں کامران صاحب. میاں نواز شریف صاحب کا جو کیس ہے اور وہ جو دوسرے شخص ہیں جن پہ ہر کچھ سال چینی کے حوالے سے الزامات لگ جاتے ہیں، وہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل کیے گئے ہیں. جی عمران خان صاحب پہ جو آرڈینری کنوکشن کے اثرات ہیں جو کہ آرٹیکل 62(63) میں دیے ہوئے ہیں، یعنی جب آپ کی کنوکشن ختم ہو جاتی ہے تو ریلیز کے بعد، ریلیز کے 2 سال بعد پھر وہ جو ٹائم ہے 5 سال بعد وہ جو ٹائم ہے وہ پھر رن کرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ عمران خان صاحب پہ لاگو ہوتا ہے. ویلکم بیک. سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں عام انتخابات کے لیے 8 فروری کی تاریخ پتھر پہ لکیر ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کے 2 سابق وزرائے اعظم عمران خان، نواز شریف اور ایک سینئر سیاستدان جہانگیر ترین کے انتخابات میں حصہ لینے پر سوالیہ نشان ہے. عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطل ہے، تاہم اس کیس میں ان کی نااہلی برقرار ہے، اور دوسری جانب نواز شریف اور جہانگیر ترین پر سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا وہ فیصلہ تلوار بن کر لٹک رہا ہے جس میں نااہلی کی مدت کو تاحیات قرار دیا جا چکا ہے. گو کہ نون لیگ کی پی ڈی ایم کی حکومت نے پچھلے سال الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کر کے نااہلی کی مدت 5 سال کر دی تھی، اور دعویٰ تھا کہ یہ اب نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم ہو گئی. تاہم اٹارنی جنرل کے مطابق جب تک عدالتی فیصلے موجود ہیں تاحیات نااہلی کی ڈیکلریشن اپنی جگہ قائم ہے. آج مانسہرہ کے علاقے میں نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل 8 جنوری تک ملتوی کر دی گئی. الیکشن ٹریبونل نے ریمارکس دیے کہ ارکان پارلیمنٹ کی اہلیت کا کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے جس کے فیصلے کا انتظار ہے، یعنی نواز شریف کی الیکشن اہلیت سپریم کورٹ فیصلے کی منتظر ہے. آج چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ نے سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی کی مدت کے تعین سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا. دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ ہم نے نااہلی سے متعلق کیس میں پبلک نوٹس جاری کیا مگر کوئی سیاسی جماعت فریق نہیں بنی. جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ کیا قانون سازی سے ڈیکلریشن پر نااہلی کی مدت کا تعین کیا جا سکتا ہے. جہانگیر ترین کے وکیل مخدوم علی خان نے کہا کہ آئین میں کورٹ آف لاء کی بات ہے جس میں سول اور کرمنل دونوں عدالتیں آتی ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہم آئینی تاریخ اور بنیادی حقوق کو نظر انداز کیوں کر رہے ہیں. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم پاکستان کی تاریخ کو بھول نہیں سکتے. پورے ملک کو تباہ کرنے والا 5 سال بعد اہل ہو جاتا ہے. صرف ایک جنرل نے یہ شک ڈال دی اور ہم سب پابند ہو گئے. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آئین کو 18ویں ترمیم کے بعد سے دیکھ رہا ہوں، ہمیں تشریح کے لیے آئین میں دیے ہوئے ٹولز پر ہی انحصار کرنا ہوگا. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ لوگوں کو طے کرنے دیں کون سچا کون ایماندار ہے. جسٹس پھلالی نے کہا کہ ایک مخصوص کیس کے باعث حلقے کے لوگ اپنے نمائندے سے محروم کیوں ہوں. چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سابق چیف جسٹس عمر احمدیال کے سمیع اللہ بلوچ کیس کے فیصلے پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ خاکوانی کیس میں 7 رکنی بینچ تھا، سمیع اللہ بلوچ میں 5 رکنی بینچ تھا. 7 رکنی بینچ نے کہا کہ یہ معاملہ لارجر بینچ دیکھے گا. 5 رکنی بینچ نے اس پر اپنا فیصلہ کیسے دے دیا. پچھلے ماہ میر بادشاہ خان قیسرانی کے نااہلی کیس کی سماعت پہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے تھے کہ تاحیات نااہلی سے متعلق سپریم کورٹ کے ماضی کا فیصلہ اور الیکشن ایکٹ میں ترامیم ایک ساتھ نہیں چل سکتے. بہت اہم موضوع ہے فیصلہ محفوظ، اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز قانون دان اور قانونی امور کے اینالسٹ بیرسٹر اسد رحیم. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. یہ فرمائیے گا کہ ایک بات تو بہرحال تعین ہو گئی، یہ بڑی طویل عرصے سے بات چل رہی تھی، جو پی ڈی ایم حلقے تھے، خاص طور پہ نون لیگ کے حلقے تھے، سابق جو وزیر قانون تارڑ صاحب تھے، ان سب کی رائے یہ تھی کہ جو قانون سازی کی گئی الیکشن ایکٹ 2017 میں پی ڈی ایم کی پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں، اور اس کے بعد جناب نواز شریف کی نااہلی ختم ہو گئی ہے اور وہ اب اہل ہیں. لیکن یہ بات تو آج یہ سپریم کورٹ کے کیس نے جس کا فیصلہ محفوظ ہے، اس بات کو تو یقینی بنا دیا کہ اس قانون سازی کے نتیجے میں تاحیات نااہلی کا معاملہ برقرار ہے، اور نواز شریف صاحب آج کی تاریخ تک الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. وہ تاحیات ان کی نااہلی برقرار ہے. چہ جائے کہ اب اس کا کوئی فیصلہ ہے جو کہ شاید جو فیصلہ آئے گا وہ ریٹن آن دا وال ہے کہ کیا فیصلہ آنے والا ہے.
بہت شکریہ کامران خان صاحب، اور آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ یاد رہے کہ سمیع اللہ بلوچ بمقابلہ نوشروانی کا جو فیصلہ تھا اس میں یہی ایک واحد نقطہ واضح ہوا تھا کہ جب آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت عدالت آپ کے خلاف ڈیکلیریشن دے تو آپ جو نااہل ہو جاتے ہیں وہ نااہلیت تاحیات ہوتی ہے۔ تو اس فیصلے کی روشنی میں الیکشن ایکٹ 2017 جو کہ ماتحت آئین کے ماتحت قانون سازی تھی، اس کے ذریعے یہ کہنا کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل کیا گیا ہے وہ اب نااہلی ختم ہو گئی ہے، وہ میرے حساب سے درست نہیں ہوگا جب تک عدالت عظمیٰ سمیع اللہ بلوچ والے فیصلے کو پوری طور پہ اوورٹر نہیں کرتی۔ وہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اور اب اس سوال کا بھی جواب ہمیں مل جائے گا۔ تو اب جو موجودہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس میں لگ یہ رہا ہے کہ شاید جو ہمیں بظاہر لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی اور جہانگیر ترین صاحب کی جو اس وقت ریلیونٹ پالیٹیشنز ہیں ان کی نااہلی ختم ہونے والی ہے، اور عمران خان صاحب کی نااہلی جو کہ وہ سیشن کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں توشہ خانہ کیس کے نتیجے میں ہے وہ بہرحال برقرار ہے، اور گو کہ وہ توشہ خانہ کیس کی ہے کیونکہ وہ 5 سال کے لیے ان کو سزا دی گئی ہے۔ کامران صاحب اس پہ یہ ضرور بات کرنی چاہیے، جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بھی ذکر کیا کہ یہ جو شک ہے آرٹیکل 62(1)(f) اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جنرل ضیاء کے دور میں آئین میں شامل کی گئی تھی، لیکن اس کے جو وہ والا قانون ہے وہ آج کا قانون نہیں ہے۔ جو 80 کی دہائی میں اوریجنل قانون تھا جنرل ضیاء کے دور کا، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اہلیت چاہتے ہیں، آپ قومی اسمبلی کی رکنیت کی اہلیت چاہتے ہیں تو آپ کو صادق اور امین ہونا ہوگا۔ یاد رہے کہ 2010 میں 18ویں ترمیم کے ذریعے ہمارے منتخب نمائندوں نے، جن کا تعلق نواز لیگ سے تھا، پیپلز پارٹی سے تھا، عوامی نیشنل پارٹی سے تھا، انہوں نے سر جوڑ کے اس قانون کو باقاعدہ تبدیل کیا اور باقاعدہ عدلیہ کا کردار اس میں شامل کیا۔ تو اب جو نیا پروویژن تھا وہ اب یہ کہتا ہے کہ آپ صادق اور امین ہیں جب تک اس کے متضاد کوئی عدالت کی ڈیکلیریشن نہ ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے کامران صاحب؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے منتخب نمائندوں نے نہ صرف اس قانون کو مزید دانت دیے، اس کو با اختیار کیا، بلکہ عدلیہ کو یہ اختیار دیا، فراہم کیا کہ آپ ہمارے منتخب نمائندوں کو بتائیں کہ وہ صادق ہیں یا امین نہیں ہیں، اور بائی ایکسٹینشن قومی اسمبلی کی رکنیت ان کو حاصل ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 18ویں ترمیم تھی جو 2/3 اکثریت کے ذریعے آئی تھی، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ کیا آپ اس کو عام قانون سازی کے ذریعے ہٹا سکتے ہیں کہ نہیں ہٹا سکتے، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہاں پارلیمان کا ول سامنے آیا تھا، منتخب نمائندوں کا ول سامنے آیا تھا، اور انہوں نے یہ کانسٹیٹیوشنل سکیم آپ کو فراہم کیا تھا۔ جو یاد دہانی فرما رہے ہیں، یعنی کہ یہ بہرحال 2/3 اکثریت سے آئینی ترمیم کے ذریعے یہ اختیار عدالت کو ملا تھا کہ وہ تعین کرے کہ کوئی شخص صادق اور امین ہے یا نہیں، تو یہ یاد دہانی اس 7 رکنی بینچ کے لیے بھی ہے جو سپریم کورٹ میں آج سماعت کر رہی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں، اور اس کا ذکر میں نے اتنا فالو نہیں کیا ہے کہ وہاں پر رہا یا نہیں رہا، اور کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کے اثرات اس جو آئینی ترمیم جو 18ویں ترمیم کے تحت جو پارلیمنٹ نے اٹھائے تھے اس پر بھی اس کے اثرات ہوں گے؟ خان صاحب، کیونکہ یہ معاملہ سب جوڈس ہے تو کسی نتیجے کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے، لیکن بحیثیت ایک بہت ادنا سا قانون کا طالب علم یہ ضرور امید کر سکتے ہیں کہ ایسے جو سوالات ہیں اس حتمی فیصلے میں ان کے جو جواب ہیں وہ بھی پڑھنے کو ملیں گے۔ سمیع اللہ بلوچ والا جو کیس تھا اس نے تو وہی جو آرٹیکل 62(1)(f) تھا وہ آپ کو پڑھ کے بتا دیا کہ جب تک آپ کے متعلق ایک کورٹ کی ڈیکلیریشن ہے جو کہ کہتی ہے کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں، تب تک آپ نااہل رہیں گے۔ تو یہ قانون کافی حد تک سیٹل ہو چکا تھا۔ اب اگر 7 رکنی بینچ کے ذریعے آپ اس کو اوورٹرن کرنا چاہتے ہیں تو امید یہ کرتے ہیں، اور سب امید کرتے ہیں، شہری امید کرتا ہے، قانون کا طالب علم امید کرتا ہے کہ اس سوال کا بھی جواب ملے کہ جب 18ویں ترمیم کے ذریعے 2/3 اکثریت کے ذریعے ہمارے منتخب نمائندوں نے
کہا کہ کورٹ کے ڈیکلیریشن کے متعلق کہ نااہلی ہوتی ہے، کیا پی ڈی ایم ریجیم جو کہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ تھی جس کے پاس پورے نمبر نہیں تھے، وہ الیکشن ایکٹ 2017 عام قانون سازی کے ذریعے ایک ایسی تبدیلی کر سکتی ہے جو کہ اس اوریجنل امینڈمنٹ سے کوئی اولین سطح پہ ہوتی ہے یا اس کو زیادہ پرائیورٹی ملنی چاہیے؟ اس جواب کے سب اس کا مطالبہ کر رہے ہیں۔